وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. صدق الله العظيم. لفظی ترجمہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اگر وہ لوگ آپ کو جھٹلائیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اگر وہ لوگ آپ کی تکذیب کریں فقد كذبت تحقیق جھٹلائے گئے ہیں تکذیب کی گئی ہے رسل کئی رسولوں کی من قبل کا آپ سے پہلے وَإِلَى اللَّهِ اور خاص اللہ ہی کی طرف ترجع لوٹائے جاتے ہیں الامور تمام کام وَإِلَى اللَّهِ اور خاص اللہ ہی کے سامنے ترجع پیش کیے جائیں گے الامور تمام معاملات. یا ایہا الناس اے لوگو ان وعد اللہ بے شک اللہ کا وعدہ حق سچا ہے فلا تغرنکم بس دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں الحیات الدنیا دنیاوی زندگی ولا یغرنکم اور تمہیں دھوکہ نہ دے باللہ اللہ کے بارے میں الغرور دھوکے باز یعنی شیطان. ان الشیطان بے شک شیطان لکم تمہارا عدو دشمن ہے فاتخذوه تم شیطان کو سمجھو عدوا دشمن انما بلا شبہ یدعو شیطان بلاتا ہے حزبہ اپنی جماعت کو لیکونوا تاکہ وہ سب ہو جائیں من اصحاب السعیر آگ والوں میں سے جہنم والوں میں سے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا انکار کیا لہم ان کے لیے ہے عذاب شدید سخت عذاب والذین اور وہ لوگ آمنوا جنہوں نے ایمان قبول کیا ایمان لائے وعملوا اور اعمال کیے الصالحات نیک لہم ان کے لیے ہے مغفرت بخشش مغفرت واجر کبیر اور بہت بڑا اجر. افمن زینا پس کیا وہ شخص زینا کے خوبصورت کیا گیا ہے لہو اس کے لیے سوء عملی اس کا برا عمل فرآہ پھر وہ دیکھتا ہے اپنے عمل کو حسنا اچھا فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی یضل گمراہ کرتے ہیں من جسے یشاء چاہتے ہیں ویہدی اور اللہ تعالی ہدایت دیتے ہیں من جسے یشاء چاہتے ہیں. فلا تذهب بس آپ ختم نہ کریں نفس کا اپنی جان علیہم ان پر حسرات افسوس کے مارے غم کے مارے ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم خوب جانتا ہے بما ان کاموں کو یصنعون جو وہ کر رہے ہیں. کل کے درس میں اللہ جل شانہ نے توحید پر اور اپنی وحدانیت پر
مختلف قسم کے عقلی دلائل بیان فرمائے، اس میں آسمانوں کی پیدائش، زمین کی پیدائش، بلکہ آسمانوں اور زمین کی ایسی پیدائش کہ جس کی مثالیں ثابت ہی نہ ہو۔ جب آسمان کا کوئی نمونہ ہی نہیں تھا، کوئی سیمپل ہی نہیں تھا، کوئی مثال ہی نہیں تھی، کوئی نقشہ ہی نہیں تھا، کوئی مٹیریل ہی نہیں تھا، کوئی اس کا سٹرکچر ہی نہیں تھا، اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود دیا۔ یہی چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت سکھاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرنے کا بار بار اللہ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ تم اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو اور مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو میری مخلوقات میں، تخلیق میں، اس کائنات میں غور و فکر کرو۔ تو وہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد آج کے درس کی پہلی آیت میں اللہ جل شانہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اے نبی، اے محبوب، اے پیغمبر، اگر یہ تمام باتیں بتانے کے بعد بھی، اگر دعوت دینے کے بعد بھی، اگر پیغام پہنچانے کے بعد بھی، اگر اللہ کا دین سمجھانے کے بعد بھی یہ آپ کا انکار کرے، یہ آپ کو جھٹلائے، یہ آپ کی تکذیب کرے، یہ آپ کو ساحر کہیں، یہ آپ کو مجنون کہیں، یہ آپ کو دیوانہ کہیں، اور یہ طرح طرح کی باتیں کریں تو آپ غمگین نہ ہوں، آپ فکر مند نہ ہو، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے۔ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے۔ پھر کوئی جہنم میں جاتا ہے، پھر کوئی کفر اختیار کرتا ہے، پھر کوئی شرک کرتا ہے، تو کفر کے کرنے والے کے کفر کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو جہنمی ہے، جو برے اعمال کرنے والا ہے، جو گناہوں پر زندگی گزارنے والا ہے، اے نبی ان کے حوالے سے آپ جواب دہ نہیں ہوں گے۔ لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو داروغہ اور ہم نے آپ کو مسلط بنا کر نہیں بھیجا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کفر وہ کرے اور پوچھ آپ سے ہو۔ ولا تزر وازرة وزر اخرى، اور کسی دوسرے کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنی قبر میں جائے گا، ہر ایک سے اپنا سوال اور جواب ہوگا، ہر ایک اپنا حساب اور کتاب دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ جسے چاہیں ہدایت ملے، اسے ہدایت آپ نہیں دے سکتے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اور یہ بڑی تسلی والی آیات ہیں، چونکہ قرآن کریم تو ہر ایک سے خطاب کرتا ہے، ہر زمانے کے انسان سے خطاب کرتا ہے، ہر دور کے انسان کو مخاطب بنا کر یہ ہدایات دیتا ہے۔ تو آج کے دور میں بھی جو مبلغ ہے، جو داعی ہے، جو دین کا کام کرنے والا ہے، جو ابا ہے، ایک ابا بھی داعی ہوتا ہے، اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے، ایک ٹیچر ہے، استاد ہے، وہ بھی اپنے شاگردوں کو سمجھاتا ہے، اور جتنے بھی دوسرے طریقے ہیں جن سے دین کا کام ہو سکتا ہے اور پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، ان تمام حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تسلی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے لوگ یہ اللہ کے ماننے والے بن جائیں۔ اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کو اختیار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں بنائے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے جہنم یہ ثابت ہو چکی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ سے ایک طالب علم اور شاگرد نے کہا، جب رخصت ہو رہے تھے، علم مکمل ہو گیا، تو عرض کیا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت ارشاد فرما دیں۔ تو انہوں نے بڑی عجیب نصیحت کی، فرمائے زندگی میں دو کام کبھی نہ کرنا، زندگی میں دو کام کبھی نہ کرنا، فرمائے ایک خدا نہ بننا اور ایک پیغمبر نہ بننا۔ تو اس شاگرد نے لکھا ہے کہ جب حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی تو میں بڑا حیران ہوا کہ خدا کون بن سکتا ہے، اور کس کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ میں خدا بن جاؤں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پیغمبر بننا، یہ تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان چاہے کہ اس دنیا میں وہ کچھ ہو جو میں چاہتا ہوں، میری مرضی کے مطابق سب کچھ ہو، میری خواہش کے مطابق سب کچھ ہو، میری طبیعت کے موافق سب کچھ ہو۔ فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے۔ انسان یہ تو دارالامتحان میں ہے، کچھ چیزیں طبیعت کے موافق ہوں گی، کچھ چیزیں طبیعت کے مخالف ہوں گی۔
تو فرمایا اللہ نہ بننا یعنی ایسی خواہش دل میں نہ لانا کہ میں جو چاہوں بس وہ ہو جائے، میں جس چیز کی طلب کروں وہ مجھے مل جائے۔ یہ دنیا ہے، یہاں پر آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے انسان ایک چیز زندگی بھر مانگے لیکن اس کو نہ ملے۔ اور کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ جو ہمارا بنانے والا ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، اس کو ہمارا ماضی بھی معلوم، وہ ہمارے حال کو بھی جانتے ہیں اور مستقبل بھی ان کو معلوم ہے، تو وہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ فرمائیں گے وہ سب سے بہتر ہوگا۔ تو فرمائے خدا نہ بننا کہ تم جو چاہو وہ ہو جائے، یہ طبیعت نہ بنانا اور یہ دل میں خیال نہ لانا اور یہ طلب اور یہ خواہش نہ رکھنا۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ کبھی پیغمبر نہ بننا۔ پیغمبر وہ ہوتا ہے جس پر تمام امتیوں کے لیے ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، تو کبھی دل میں یہ خواہش نہ لانا کہ میں جو بات کہوں بس وہ ہر ایک مانے۔ آپ کا کام ہے بات کہنا، آپ کا کام ہے دین کی بات سمجھا دینا اور دعوت دینا، باقی اس کو کوئی مانتا ہے نہیں مانتا یہ اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں، آپ اپنے مشن کو جاری رکھیں، کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے، کل قیامت کے دن مختلف پیغمبر اپنے ساتھ اپنے امتیوں کو لائیں گے، تو ایسے پیغمبر بھی ہوں گے جن کے پاس ایک بھی امتی نہیں ہوگا۔ حیران کی والی بات ہے، ایک نبی نے ساری زندگی دین کا کام کیا ہوگا اور دعوت دی ہوگی اور اپنی قوم کو سمجھایا ہوگا، تو اس پر ایمان لانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود نبی کامیاب ہوگا، اس کے باوجود نبی وہ جنت میں جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ بات کوئی انوکھی نہیں ہے کہ یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، بس یہ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ تو اگر یہ آپ کی تکذیب کریں وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ لوگ یعنی مشرکین مکہ آپ کی تکذیب کریں، فَاصْبِرْ محذوف ہے تو پھر آپ صبر کیجئے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، جس طرح اولو العزم پیغمبر تھے ان کی طرح آپ صبر کیجئے۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد تم انصاف کرو۔ حضور علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی کہ اگر میں انصاف نہ کروں تو اس روئے زمین پر انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ اور پھر حضور علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی باکثر من ھذا فصبر، کہ اللہ رحم فرمائے، کرم فرمائے حضرت موسیٰ پر کہ ان کو اس سے زیادہ تکلیفیں دی گئی، زیادہ ان پر الزام تراشی کی گئی، بہتان باندھے گئے، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم تکلیف میں ہو، جب تم پریشانی میں ہو، جب تم مشقت میں ہو تو ذرا مجھے یاد کر لینا، میری زندگی کو اپنے سامنے رکھ لینا۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، کہ وہ بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام پر ہر طرح کے امتحانات آئے، ہر طرح سے آزمایا گیا، حتیٰ کہ بچپن میں آپ کی نرینہ اولاد کو بھی لے لیا گیا۔ جگر گوشے جو ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کر تکلیف کیا ہوگی؟ اللہ ہر ایک کو بچائے، لیکن دنیا سے جانا تو بہرحال ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 3 بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں لے لیا ہے۔ تو اگر کسی پر ایسی تکلیف آئے تو یاد کر لیں مجھے، اس کی تکلیف ہلکی ہو جائے گی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے گھر میں 2 مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، کسی پر رزق کی تنگی ہو تو حضور علیہ السلام کو یاد کر لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا کھجور اور پانی سے۔ 2 وقت آپ کھجور اور پانی یا 2 دن آپ کھجور اور پانی استعمال کر لیں، دل بھر جائے گا۔ کیسے لوگ تھے؟ تو فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں فقط کذبت رسل من قبل کا، تو آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا گیا، آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ یہی ہوتا رہا، تو آپ صبر کیجئے اور اپنا کام کیجئے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، تمام معاملات، تمام کام، تمام امور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو آپ محنت کر رہے ہیں خدا نخواستہ اس کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی، جس طرح ان لوگوں کا نظریہ ہے، اور یہ جو محنت آپ کر رہے ہیں کہیں آپ کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ اس کے حوالے سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ نہیں، جو آپ محنت کر رہے ہیں باقاعدہ یہ تمام
کام تمام معاملات اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے آپ کو اپنی محنت کا صلہ اور آپ کو اپنی محنت کا پھل اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور دوسری طرف ان سے بھی پوچھا جائے گا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، فرمایا اے لوگوں بے شک اللہ کا وعدہ حق سچا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں قرآن کریم میں وہ بالکل برحق ہیں اور سچے ہیں. کون سے وعدے ہیں؟ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور اس کے علاوہ حشر، پل صراط، اور مرنے کے بعد زندگی، قبر کی زندگی. فرمایا یہ جتنے وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں یہ سب کے سب حق ہیں، سچ ہیں. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، فرمایا کہ جب اللہ کے وعدے سچے ہیں اور حق ہیں تو دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں. دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو اسباب کو بیان فرمایا ہے جو انسان کی گمراہی کے لیے ذریعے ہیں. انسان کو گمراہ کرنے والی دو چیزیں ہیں. اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے گمراہی کے اسباب کو ارشاد فرمایا ہے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو اسباب کو بیان فرمایا ہے جو اس کی جڑیں ہیں، جو اس کی اصل ہے. اس میں پہلا سبب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے کہیں اس دنیاوی زندگی کی رونق کی وجہ سے تم دھوکے میں نہ پڑ جانا. اور دنیا کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، یہ جو دنیا ہے یہ بڑی میٹھی ہے اور بڑی سرسبز ہے. اور جو اس میں پڑ جائے گا پھر ہوتا اکثر یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. حالانکہ قرآن کریم میں اگر ہم دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے بار بار انسانوں کو آخرت کی طرف متوجہ کیا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی یہ بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہنے والی ہے. إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، فرمائے دنیاوی زندگی یہ تو کھیل اور تماشا ہے. اور جو لوگ صرف دنیا میں منہمک ہو جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ ایسے ہیں کہ صرف ظاہری دنیا کو جانتے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور جو اصل مقصد حیات ہے جس کے لیے انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کے حوالے سے یہ غفلت میں ہے اور اس کے حوالے سے یہ جہالت میں ہے. تو پہلی وہ چیز جو انسان کی گمراہی کا سبب بنتی ہے وہ دنیا کی محبت ہے. اس وجہ سے کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ دنیا کی محبت یہ غالب نہ ہو. اب یہ کہنا کہ دنیا کی محبت بالکل نہ ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ. اگر ہم اس پر محنت کریں کہ دنیا کی محبت بالکل دل سے نکل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ امتحان ہی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دلوں میں رکھ دی ہیں. مال کی محبت انسان کے دل میں یہ ہوتی ہے، یہ فطری چیز ہے. اسی طرح اولاد کی محبت ہے اور بیوی کی محبت ہے اور سونے اور چاندی کی محبت ہے، کاروبار اور تجارت کے ساتھ دل لگی ہے. تو یہ چیزیں ہوں گی، بس اس کو آپ نے اعتدال میں رکھنا ہے، مینٹین رکھنا ہے، کہیں یہ دنیا کی محبت غالب نہ ہو جائے. اور بڑی اس کی مثال دیتے ہیں کہ یہ کشتی جب تک پانی کے اوپر رہے، پانی نیچے ہو اور کشتی اوپر ہو تو یہ کشتی سفر کرتے کرتے منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے. لیکن یہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی بھی ڈوب جائے اور کشتی کے اندر جو سوار ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائے. اسی طرح جو ہمارا دل ہے اس کی مثال کشتی کی طرح ہے اور دنیا کی محبت کی مثال پانی کی طرح ہے. تو جب تک یہ ہمارا دل اس پانی یعنی دنیا کی محبت کے اوپر رہے گا تو یہ دل کامیاب ہے. لیکن اگر یہی دنیا کی محبت یہ اس دل کے اندر آ گئی، دنیا کی محبت کا پانی دل کی کشتی کے اندر اگر آ گیا تو پھر ہلاکت ہے. فرمایا پہلی چیز وہ دنیاوی زندگی ہے کہ دنیاوی زندگی کے حوالے سے تم دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ یہ دنیا تو دار الامتحان ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. فرمائے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور جنت ہے تو کافر کے لیے ہے. چونکہ آخرت میں اور پھر قیامت والے دن ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، سزائیں ہی سزائیں ہیں. تو بس وہ جو کچھ کر سکتے ہیں اس دنیا میں کر لیں.
وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، فرمائے کہ دوسری چیز جو انسان کی گمراہی کا سبب بنتی ہے وہ شیطان ہے۔ دیکھیں الغرور میں غین کے اوپر زبر ہے، تو اگر زبر ہو تو اس کا مطلب دھوکہ باز ہے، یعنی شیطان مراد ہے، اور اگر اس پر پیش ہو غرور پھر دھوکہ ہے، ایک دھوکہ ہے اور ایک دھوکہ دینے والا ہے۔ تو الغرور کا مطلب دھوکہ دینے والا، اور الغرور مبالغے کا صیغہ ہے، خوب بڑا دھوکہ دینے والا، اور وہ شیطان ہے۔ اور ہمارے ہاں اردو میں غرور کا لفظ تکبر کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ فلاں تو بڑا مغرور ہے، فلاں میں تو بڑا غرور ہے، تو عربی میں غرور دھوکے کو کہتے ہیں، اور تکبر بھی وہی کرتا ہے جس کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ تکبر وہی کرتا ہے جس کو یہ دھوکہ لگ جائے کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میری سٹرگل کا نتیجہ ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ میرا مال ہے، میری جائیداد ہے، میرا کاروبار ہے، میری تجارت ہے، میری ملازمت ہے، میری صحت ہے، میرا حسب اور نسب ہے، میرا حسن و جمال ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے حوالے سے انسان کو یہ دھوکہ لگ جاتا ہے کہ یہ تو میرا اپنا کمال ہے۔ تو وہ جو تکبر ہے اس کے پیچھے بھی دھوکہ چھپا ہوا ہے۔ تو عربی میں غرور دھوکے کو کہتے ہیں، اور الغرور یہ دھوکہ باز شیطان کو کہتے ہیں۔ تو شیطان نے اللہ کے سامنے کہا تھا جب اس کو اللہ تعالیٰ نے مردود قرار دے دیا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری رحمت سے دور ہو جاؤ، تو اس نے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، آپ کے جتنے بھی بندے ہیں میں ہر ایک کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن جو آپ کے مخلص بندے ہوں گے تو وہ میرے چالوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم اسے اپنا دشمن سمجھو۔ آج ہم دعوت تو کرتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن ہمارے کتنے کام ہیں جو شیطان کو خوش کرنے والے ہیں۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ انسان بھی بڑا جھوٹا ہے، دعوے تو اس بات کے کرتا ہے کہ شیطان ہمارا بڑا دشمن ہے، اور اسی شیطان کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی زمین پر آنا پڑا، اور اسی شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بہکایا اور اس کے سامنے جھوٹے قسمیں کھائی۔ شیطان کے جو مکر و فریب ہیں اس کا ہم اقرار تو کرتے ہیں، لیکن دن اور رات میں 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم کتنے کام ایسے ہیں جو شیطان کو خوش کرنے والے کرتے ہیں۔ تو قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ جو ہمارے دعوے ہیں یہ جھوٹے ہیں، دعوے تو ہم شیطان کی دشمنی کے کرتے ہیں اور کام اس کو خوش کرنے والے کرتے ہیں۔ اور انسان کی سب سے بڑی بیوقوفی یہ ہے کہ وہ اللہ کی دوستی کے کام تو نہ کرے اور شیطان کو خوش کرنے والے جو گناہ ہیں ان میں یہ مبتلا ہو اور شیطان کو خوش کرے۔ فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم اسے اپنا دشمن بنا لو، سمجھ لو۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، فرمائے یہ شیطان اپنی جماعت کو بلاتا ہے تاکہ وہ تمام کے تمام لوگ جہنم والے ہو جائیں۔ شیطان بھی جہنمی ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری جماعت جتنی بڑھ جائے۔ ابھی جو شیطان کی دشمنی ہے نا 24 گھنٹے ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انه یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ جو شیطان ہے جنات ہے، شیطان اور جنات، سرکش شیاطین اور جنات، فرمایا کہ یہ انسانوں کو دیکھتے ہیں وہاں سے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ رہے۔ دیکھیں اگر ہمیں معلوم ہو کہ باہر ہمارا دشمن ہے خدا نخواستہ مثال کے طور پر، اور وہ اسلحے سے لیز ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو کوئی بھی عقل مند انسان باہر نہیں جائے گا، چونکہ اس کو معلوم ہے کہ باہر دشمن ہے، جانی دشمن ہے، جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو شیطان ہے اس کی دشمنی تو 24 گھنٹے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا کہ یہی تمہارا دشمن ہے اور اس کی دشمنی کو تم لازم پکڑ لو۔ اب اس کی دشمنی سے بچا کیسے جائے؟ تو وہ روحانی اعمال سے بچا جائے گا، اور اس میں سب سے پہلے سر فہرست 5 وقت کی نماز ہے۔ اب حدیث میں پڑھتے ہیں کہ جو صبح کی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے گا تو ظہر تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، ظہر تک یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ پھر اگر ظہر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے تو پھر عصر تک، اور پھر عصر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے تو مغرب تک، اور مغرب کے بعد سے پھر عشاء تک، اور عشاء کے بعد سے پھر فجر تک۔ تو
اگر انسان 5 نمازوں کا اہتمام کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے. اور اسی طرح مسنون جتنے اعمال ہیں، دعائیں ہیں، چونکہ شیطان کو ہم نہیں دیکھتے، وہ کس وقت کون سا حربہ استعمال کرتا ہے، وہ کس وقت حملہ کرتا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں. تو ہمیں 24 گھنٹے اللہ کی حفاظت میں رہنا ہوگا. ہمیں وہ مسنون اعمال کرنے ہوں گے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے ہم شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیں. الذین کفروا لہم عذاب شدید، فرمایا وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے انکار کیا، تو ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہوگا. اور یہ قرآن کریم کا خاص اسلوب ہے کہ جب بھی اہل جہنم اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ میں جنت اور اہل جنت کا تذکرہ بھی ضرور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور صرف انہوں نے ایمان کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی ضروری ہیں. تو فرمایا وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اعمال بھی کیے الصالحات نیک. قرآن کریم میں ان الفاظ پر بھی آپ غور کیجئے گا کہ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے وعملوا نہیں فرمایا بلکہ عملوا کے ساتھ الصالحات کا لفظ تقریباً اکثر جگہوں میں بلکہ تمام جگہوں میں موجود ہوگا. اس لیے کہ اگر انسان کوئی عمل کرتا ہے اور اپنی مرضی سے کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، بلکہ عمل تو وہ جو سنت کے طریقے کے مطابق ہو، جو حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کے مطابق ہو، آپ علیہ السلام کی اتباع اس میں سے ہو. چنانچہ اگر کوئی فجر کی 2 رکعتوں فرض کے بجائے وہ 4 رکعت فرض پڑھتا ہے تو کیا خیال ہے، اس کی یہ نماز قبول ہے یا اس سے پوچھا جائے گا، سزا دی جائے گی؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو فجر کی اگر 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت نماز پڑھی جائے، اس میں قیام بھی زیادہ ہے، اس میں رکوع بھی زیادہ ہے، اس میں سجدے بھی زیادہ ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی زیادہ ہے، لیکن باوجود اس کے اس کی پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے. اسی طرح کی مثال یہ تمام بدعات کی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد بھی فرمایا کہ انسان اپنا لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے لیکن ایسی چیزوں پر جو بظاہر تو دین ہے لیکن حقیقت میں وہ شیطان کے نورانی جال ہے، وہ دین کے نام پر دھوکہ ہے اور دین میں وہ اضافہ ہے. فرمایا کہ یہ لاکھوں روپے اللہ کے ہاں بالکل قابل قبول نہیں. تو اس وجہ سے اعمال کی قبولیت کے لیے 3 شرائط ہیں. سب سے پہلی شرط تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرما دی آمنو، کہ وہ لوگ ایمان لائے ہوں. تو ایمان کے بغیر تو کوئی بھی نیک عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. تو ایمان تو پہلی سیڑھی ہے، شرط اول ہے. اور دوسری شرط اتباع سنت، کہ وہ جو عمل ہے وہ سنت کے طریقے کے مطابق بھی ہو، وہ حضور علیہ السلام کے سنت کا جو طریقہ ہے بالکل عین اس کے مطابق ہو. اور تیسری بات اخلاص ہے. اخلاص، اگر ایمان ہے، عمل صالح ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، فرمائیں یہ تو میرے لیے نہیں ہے، قیامت کے دن ان لوگوں کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ جس کے لیے عمل کیا تھا اسی سے اپنا بدلہ لے لو. بلکہ دنیا میں تم نے جس مقصد کے لیے عمل کیا تھا کہ لوگ بڑا تہجد گزار مجھے سمجھے، لوگ مجھے بڑا سخی کہیں اور لوگ مجھے بڑا اچھا کہیں اور لوگ مجھے بڑے علم والا کہیں، فرمائیں گے اللہ تعالیٰ وہ تو تمہیں کہا جا چکا ہے. تم نے تو مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ میری واہ واہ ہو، اور تم نے تو نیک اعمال اس لیے کیے تھے کہ لوگ تم پر اعتماد کریں. تو فرمائیں گے اللہ تعالیٰ یہ تمام کام تو ہو چکے ہیں، اب ہمارے سامنے کیا لینے آئے ہو. اس وجہ سے ہم بھی اپنی نیتوں کو وقتاً فوقتاً ٹٹولتے رہیں کہ ہمارا ہر نیک عمل وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. فرمایا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور اس نیک اعمال ان کے سنت کے طریقے کے مطابق ہو، اخلاص بھی ہو، لہم مغفرۃ، اس کے باوجود اگر کوئی کمی رہ جائے، انسان ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان سے پیغمبروں کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ صحابہ بھی ہیں، صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، فرمایا کہ پیغمبروں کے علاوہ تو کوئی معصوم نہیں، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن بہترین گناہ کرنے والا وہ ہے جو فوراً سے توبہ کر لے. فرمایا کہ اگر انہوں نے اپنی محنت کی، کوشش کی اور ایمان بھی لے آئے، نیک اعمال کا اہتمام بھی کرتے رہے، پابندی بھی کرتے رہے، پھر بھی کبھی کبھار کوئی گناہ ہو گیا تو ان کے لیے بخشش ہے، وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، اور بہت بڑا اجر ہے. چونکہ ہم نے نیک اعمال تو کیے ہوں گے، کوئی 50 سال 60 سال یا کسی مومن کی زندگی 70 سال ہے یا کسی کی 100 سال ہے، تو اس کو تو 100 سال کا بدلہ ملنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ اور دائمی جنت عطا فرما دیں گے، اور جنت کی ہمیشہ ہمیشہ والی نعمتیں عطا فرما دیں
دیں گے. فرمایا کہ عمل تو کم کیا تھا لیکن اجر بہت بڑا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ بڑا کہہ دے تو وہ کتنا بڑا ہوگا یہ ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں آ سکتا. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، بڑی اہم آیت ہے اور بڑے سوچنے کا مقام ہے. شیطان کے بڑے نورانی چال بھی ہوتے ہیں. حالانکہ شریعت کو اگر دیکھا جائے تو جہاں انسان بڑے فائدے سے محروم ہو رہا ہو وہاں شریعت کا مزاج یہ ہے کہ سنتوں اور مستحبات کو مؤخر کیا جائے. مثلا فجر کی نماز ہے، اب اگر امام صاحب التحیات میں ہے اور کوئی ساتھی اس کو دیر ہو گئی، اب فجر کی سنتوں کا تو بڑا اہتمام آیا ہے اور بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن اگر یہ تہجد وہ تشہد میں ہے اور امام صاحب بس اب سلام پھیرنے والے ہیں، شریعت کہتی ہے کہ تم سنتوں کو چھوڑ دو لیکن فرض میں شامل ہو جاؤ. اب اس وقت اگر کسی کو دین کا مزاج، شریعت کا مزاج معلوم نہ ہو تو وہ تو اپنی سنتیں پڑھے گا. اب سنتیں تو وہ پڑھ لے گا لیکن فجر کی جو فرض ہے جماعت سے جو اجر و ثواب ہے اس سے وہ رہ جائے گا. اسی طرح مثلا یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ شیطان ضروری نہیں کہ گناہ کی شکل میں آئے، کبھی وہ کسی کام کو نیکی بنا کر وہ سامنے پیش کرتا رہے. جتنی بدعات ہے، رسم و رواج ہے، یہ جو تیسرا ہے اور برسی ہے اور چہلم ہے اور ساتواں ہے، جتنے کام ہم نے بنا لیے ہیں یہ تمام اسی میں آتے ہیں. اور خطرناک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو گناہ معلوم نہ ہو، انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھے. اس وجہ سے حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جتنے ایسے لوگ ہیں کہ وہ دین میں نئی نئی ایجادات کرنے والے ہیں، جتنے ایسے لوگ ہیں کہ وہ دین میں بدعات کو ایجاد کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے توبہ کو ہٹا دیا ہے، یعنی ان کے اور توبہ کے درمیان پردہ لگا دیا ہے. ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں؟ یہ اپنے عمل کو گناہ سمجھتا ہی نہیں بلکہ اپنے عمل کو دین کا حصہ سمجھتا ہے. اور دیکھیں شیطان نے یہ چیزیں اتنی خوبصورت بنا دی ہے کہ آج اگر بات کی جائے نا تو لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں. لوگ کہیں گے یار یہ تو آج کا بندہ ہے اور اپنی طرف سے مختلف قسم کی باتیں کر رہا ہے، یہ باتیں تو پہلے ہم نے کبھی سنی ہی نہیں تھی. اگر یہ باتیں پہلے تھی ہمیں بتائی کیوں نہیں گئی؟ یقین جانیے بہت سارے ساتھی جو ہے نا وہ درس چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ یار یہ تو عجیب عجیب باتیں کہتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، بجائے اس کے کہ ہم یہ تعصب کا چشمہ اتار دیں، اور اگر میرے اندر کوئی بات ہے، دیکھیں یہ معاشرہ ہے، اس معاشرے میں آپ بھی ہیں میں بھی ہوں، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ معصوم کوئی بھی نہیں، انبیاء کے علاوہ معصوم کوئی بھی نہیں. یہاں جو بھی بات کی جائے گی یا وہ کمزوری میرے اندر ہوگی اور یا ساتھیوں میں کسی کے اندر ہوگی، تو یہاں سے جو بات کی جاتی ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس یہ لوگ ٹارگٹ ہیں، خدا نہ خواستہ. یہاں نشانہ اپنی ذات ہوتی ہے، آپ کی تو اطلاع ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اگر ہم درس میں آتے ہوئے اپنا یہ مختلف قسم کے چشمے اتار دیں گے اور مختلف قسم کی جو ہماری ذہنیت ہوتی ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں گے، سائٹ پہ رکھ دیں گے، تب ہمیں قرآن کریم کی باتیں سمجھ میں آئیں گی. یعنی معیار تو قرآن کریم ہے، میرا جو عمل ہے میں قرآن کریم پر پیش کروں گا. ایسا نہ ہو کہ میرا عمل ہے اور میں اس کے لیے قرآن کریم میں دلیل تلاش کروں، پھر تو شیطان کوئی بھی پٹی پڑھا دے گا. نہیں بھائی، میرا جو عمل ہے یہ قرآن و سنت کے روح سے کیسا ہے، قرآن و سنت کی لیبارٹری میں اس کو پرکھا جائے تب پتہ چلے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، فرمائے کہ وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا کر پیش کر دیا گیا ہو، جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا ہو، فَرَآهُ حَسَنًا، پھر وہ اس کو اچھا دیکھتا ہے. تو یہ جو تیسرا کرنے والے ہیں یا ساتواں کرنے والے ہیں یا چہلم بنانے والے ہیں یا برسی بنانے والے ہیں، کیا خیال ہے یہ اس کو ثواب سمجھتے ہیں یا نہیں؟ بالکل سمجھتے ہیں، 100% سمجھتے ہیں اور اس کو دین کا بڑا حصہ سمجھتے ہیں. تو ایسے لوگ تو توبہ کریں گے ہی نہیں. توبہ تو وہ کرتا ہے جو گناہ کو گناہ سمجھے. اور یہ چیزیں اتنی راسخ ہو چکی ہیں کہ اب اس کے خلاف بولنا یہ دل گردے کا کام ہے. یعنی رشوت لینا، دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا اور سود اتنا عام ہو گیا ہے کہ ممبر سے اگر سود کی بات ہو تو
وہ شخص، وہ ساتھی خدا نہ خواستہ جو ایسے معاملات میں مبتلا ہو، وہ فوراً سے آپ کا مخالف ہو جائے گا، وہ فوراً سے پروپیگنڈے بنائے گا۔ وہ اللہ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ سب کو آپ خوش نہیں کر سکتے، دین کی بات ہوگی تو کوئی خوش کوئی ناراض ہوگا۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنی اصلاح کریں تو وہ دشمنی پر اتر آتے ہیں، ذاتیات پہ اتر آتے ہیں۔ تو یہ کم فہمی ہے، کم عقلی ہے۔ فرمائے کہ ایسے بندے کا کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مومن سے جب گناہ ہوتا ہے نا، وہ گناہ کو اتنا بھاری سمجھتا ہے جس طرح اوپر پہاڑ ہو اور وہ اب گر جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ آپ تصور کیجئے، بڑا پہاڑ ہو اور وہ آہستہ آہستہ لڑک رہا ہو، گر رہا ہو، اور آپ کے بچنے کا کوئی دوسری آپ کے بچنے کی جگہ بھی نہیں ہے، آپ اس کے نیچے بندھے ہوئے ہیں، یا آپ کو باندھا گیا ہے، یا آپ وہاں بس گئے ہیں، یا آپ کے اوپر کوئی پتھر آ گیا ہے، یا آپ کی گاڑی وہاں پر چلی گئی اور اوپر سے یہ پہاڑ آ رہا ہے، کیا کیفیت ہوگی؟ فرمائے مومن گناہ کو ایسے سمجھتا ہے، اور فاسق فاجر گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جس طرح ناک پر ایک مکھی بیٹی اور اس نے اڑا دیا، اتنا معمولی سمجھتا ہے۔ تو جب تک انسان گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اقراری مجرم تصور کرتا ہے، اس کو توبے کی توفیق ہوگی۔ اور جو اپنے گناہ کو اچھا سمجھتا ہو، اپنے گناہ کو فیشن کا نام دینے لگے، اپنے گناہ پر وہ فخر کرنے لگے، اپنی نافرمانی کو وہ اللہ کی رضامندی کی دلیل سمجھے، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت دے دے۔ میرے خیال میں اس آیت کے حوالے سے تو بھی کوئی اشکال آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ انسان تو مجبور ہو گیا یا نہیں؟ اللہ جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے اور جس کو چاہیں گے گمراہ کریں گے، تو پھر انسان تو مجبور ہو گیا۔ میرے دونوں ہاتھ اگر باندھ دیے جائیں، مجھے جس طرف دھکا دیا جائے، آگے پانی ہو، پانی میں دھکا دیا جائے تو موت یقینی ہے اسباب کے درجے میں، اور پیچھے اگر کوئی اچھی جگہ ہے بیٹھنے کی، صوفہ ہے، تو اس پر مجھے بٹھا دیا جائے گا، تو اس میں تو مجبور ہو گیا۔ کیا خیال ہے؟ دیکھیں اس آیت کو سمجھنے کے لیے وہ تمام آیات آپ نے ذہن میں لانی ہے۔ کل کے درس میں بھی شاید اس پر بات ہو چکی ہے۔ یہی وہ آیات ہوتی ہیں کہ عام بندہ جب خود قرآن کریم کو سمجھنے لگ جاتا ہے استاد کے بغیر، رہنمائی کے بغیر، تو پھر اس جیسی آیات میں وہ غلطی کھا جاتا ہے۔ اور یہ عقائد کی کتابوں میں باقاعدہ اس پر بڑی بڑی بحثیں ہیں کہ یہ انسان مجبور ہے یا اس کو کچھ اختیار بھی دیا گیا ہے۔ جب تقدیر میں ہر چیز لکھی جا چکی ہے تو پھر انسان تو مجبور ہو گیا، پھر انسان کو جہنم کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ جب تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ یہ شخص فلاں وقت قتل کرے گا، جب تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ یہ شخص فلاں وقت بدکاری کرے گا، جب تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ یہ شخص رشوت لے گا، سودی معاملات کرے گا، تو پھر انسان کا اس میں کیا قصور ہے؟ یہ سوالات کیے جاتے ہیں۔ کل کے درس میں بھی اس پر بات ہو چکی ہے کہ ایک اختیار ہے اور ایک اللہ کی رضا ہے۔ غالباً پرسوں درس میں یا ترسوں درس میں اس پر کچھ بات ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ اختیار دیتے ہیں ہر ایک کو۔ اب اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو دیتے ہیں؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دیں گے۔ نہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت دیتے ہیں اور نہ زبردستی کسی کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہدایت کس کو ملے گی؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری طرف چل کر آئے گا، جو مجاہدہ کرے گا، جو تکلیف برداشت کرے گا، جو درس کو سمجھنے کے لیے وقت دے گا، تو قرآن کریم اس کو سمجھ میں آئے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک یہ شخص اپنی حالت خود نہ بدلے۔ تو بتائیں نا کہ انسان مجبور ہے یا انسان کو اختیار دیا گیا ہے؟ اگر یہ باقی آیات کو لے لیا جائے تب آپ کو یہ آیت سمجھ میں آئے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کس کو گمراہ کرتے ہیں؟ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے توفیق چھین لی، ان کے دل ٹیڑے کر دیے۔ جب انہوں نے اللہ کو بلا دیا، نسوا اللہ فنسیہم، پھر اللہ نے ان کو بلا دیا۔ نولیہ ما تولی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جس طرف چل پڑتا ہے ہم اس طرف اس کو چلا دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس جیسی آیات میں تو آپ کو کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے، اور یہ تمام آیات ملا کر وہی آیت اس کا نتیجہ بنتی ہے
کہ جب انسان گمراہیوں میں زندگی گزارتا ہے، نافرمانیوں میں زندگی گزارتا ہے، اللہ کے مقابلے میں آتا ہے، اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے، اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے، یا اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور یہ نافرمانیوں پر زندگی گزارتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، پھر اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ جو مہر لگی ہے نا، اس کے پیچھے پورا ایک سلسلہ ہے۔ ایک مثال بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی، یہ چونکہ موضوع اہم ہے اس وجہ سے میں اس پر بار بار گفتگو کرتا ہوں تاکہ یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائیں، یہ نوجوانوں کے ذہنوں میں نہیں ہوتی، یا ایسے لوگ جو قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، ایک بات میں نے کہی، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ قرآن کریم کو نہ سمجھیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو اجارہ داری ہے، نہیں بھائی، آپ قرآن کریم کو لیں، قرآن کریم کی تفسیر لیں، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کریم کو انفرادی بھی پڑھیں اور درس میں بھی بیٹھیں، کسی کا درس بھی سنیں، لیکن کسی استاد کی نگرانی میں۔ بس یہ ہم بات کرتے ہیں کہ اگر از خود اس آیت کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس کا لفظی ترجمہ کیا بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے ہدایت دے دے، تو پھر تو انسان نیک عمل نہ کرے، پھر تو انسان مجبور ہو گیا۔ تو وہ طالب علم کی مثال دوبارہ اگر ذہن میں لے آئیں کہ ایک طالب علم سارا سال محنت نہیں کرتا، نہ کاپی لکھتا ہے اور نہ وقت پر آتا ہے اور چھٹیاں بھی کرتا ہے، آخر میں اساتذہ کرام اس کے حوالے سے رائے دیتے ہیں کہ اس کو خارج کر دیا جائے، پرنسپل اس کے سرٹیفکیٹ پہ دستخط کر دیتے ہیں۔ اب اس طالب علم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو کس نے نکالا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ پرنسپل صاحب نے، چونکہ اتھارٹی وہ ہے۔ بس یہی مثال ان جیسی آیات کی ہے کہ نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، لیکن وہ گمراہ اللہ نے کیوں کیا یا وہ مہر اللہ نے کیوں لگائی؟ اس کے برے اعمال کے نتیجے میں۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ ان لوگوں پر افسوس کے مارے، غم کے مارے اپنے آپ کو ختم نہ کر دیں۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم امت کی فکر کریں، ہم صرف اپنے لیے زندگی نہ گزاریں بلکہ امت مسلمہ کی فکر ہو۔ اور حضور علیہ السلام کو کام کے بڑھانے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ کام کے کم کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ تو اتنی محنت کر رہے ہیں کہ اگر اتنی زیادہ فکر مند ہوں گے آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ حضور علیہ السلام تو چاہتے تھے کہ تمام کے تمام لوگ یہ مسلمان ہو جائیں، تو اللہ نے منع فرمایا کہ آپ ایسا نہ کریں، بس جتنا آپ کی طاقت میں ہے اور جو آپ کا کام ہے بس وہ آپ کرتے رہیں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے وہ تمام کام جو یہ کر رہے ہیں۔ تو حساب اور کتاب کا ایک دن مقرر ہے، اللہ تعالیٰ سب سے حساب اور کتاب لیں گے اور سب سے پوچھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔